السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا خلیلہ ہے۔ وآلہ وآصحابہ کرام جو کی زندگی و بارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان کرام وفات، میں چاہتا ہوں جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم رکے تھے کہاں آ کر کچھ دیر کی خاموشی، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ مجھے کوئی شعر اب یاد کرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ حالات تو ایسے تھے کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ ہی نے کہا یہ فلاں بات، ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی یاد کرا دیا۔ میرے عزیزوں، ستیزہ کہا رہا ہے ازل سے تائی بروز، شراب گل نبی سے چراغ مصطفیٰ۔ یاد کر کے معاملات میں ابتدا سے حق اور باطل کے بارے کے ہوتے رہے، لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد۔ سیدنا مظفر حسین کچوچی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیل گئے تھے، قید میں تھے، تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرے آبا و اجداد کی سنت ہے جس پر میں عمل کر کے آ رہا ہوں، میرے بزرگوں کی یہ سنت تھی۔ بہرحال جن کو جس راستے سے مجھے گزارنا تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے، مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں کر لگا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیوند لگے کپڑے پہننے والے پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے کیسر اور کسرا بھی کانپتے تھے۔ جن کا ایک نعرہ تھا چل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ ارے تیز کیا چیز ہے، ہم توپ سے بگڑ جاتے تھے۔ وہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام، ان کا یہ معمول تھا، بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے لیکن اللہ کی مدد تھی۔ وہ پانی کی طرح بہتے ہوئے چلے گئے، نہ چٹانوں نے ان کا راستہ روکا، نہ دریاؤں نے ان کا راستہ روکا، وہ جس طرف سے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتا تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، کون ہے وہ جو دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے؟ کون ہے وہ جو دریا میں اپنی کشتیاں ڈال کر چلا دیا تھا کہ واپس جانے کا کوئی تصور نہ ہو؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی ہی بات تھی۔ اسی لیے آج بھی دنیا گھبراتی ہے تو شانے لوگوں سے نہیں، دیوانوں سے ہی گھبراتی ہے۔ بہت زیادہ چالاک رہنے والوں سے نہیں،
دیوانوں سے دنیا گھبراتی ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ دیوانہ کہاں دیکھتا ہے کسی کو پتا نہیں۔ اور یہ اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار سب سے اول ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، آج آپ کے سامنے حاضر آیا، یہ میرے استاد گرامی مربی، استاد الاساتذہ، برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال، جنہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ میرے خیال سے 8 مہینے میں جتنے ان کے بعد سفید روز اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہو، صرف اس لیے نہیں کہ ایک بھائی کے لیے، اس لیے بھی رضے تھے کہ ایک عالم کے لیے جس سے دین کا بہت سارا حصہ وابستہ ہے۔ ان کی محنتیں رائگاں نہ گئی۔ بہت سارے میرے احباب و اقربا، خاص طور پر مدن پورہ اور وکرولی سے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے لیے دوڑتے بھاگتے رہے، اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے۔ ایک دن اندر میں نے سب کے لیے دعائیں کی، اور ایسا نہیں کہ کوئی دن بھولا جاتا، اور باہر کی ہمیشہ یہ خبریں آتی رہتی کہ حالات کیسے کے کیسے ہوتے جا رہے۔ کبھی اگر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی تو میرے عزیزوں سے ایک ہی بات ہمارے پاس تھی علاج کے لیے، ایک ہی علاج تھا۔ جب بے چینی بڑھ جاتی، اپنوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور کسی کے خبر نہ پہنچتی، کھانے پینے کی تکلیفیں، روز مہینے سہنے کی مصیبتیں جب سر پر آتی تو ایک ہی علاج تھا، ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں، ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ بار بار مجھے احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے، اور چھوڑا بھی نہیں، اور چھوڑا بھی نہیں۔ ہر رات جو ہمارا معمول تھا، ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی۔ ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسے واپس آئے، اور نہ میرے مصطفیٰ نے باہر کی عزت میں کمی کی، نہ اندر عزت میں کمی، کہیں پر بھی۔ الحمدللہ جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے والوں کو رکھتے ہیں، وہ میں نے دنیا میں دیکھا، اور پھر یہ عرض کیا تھا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو، چاہے وہ 1000 کال کوٹھی کے اندر ہو، آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ عرش حق ہے مسند روایت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزوں، ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ایسے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کی کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں۔ اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے، حق بولتے رہے اور سناتے رہے گے، اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ ادھر دکھا کے سناتے رہیں۔ لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے۔ حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے، کیا ہوا، اب کیا خبر ہے؟ تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرے عزیزوں، مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی، لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا، ایک مقام تھا جس سے گزارا گیا۔ میں تو ایک نکما آدمی، میں تو ایک کم پڑا ہوا، لیکن آپ کو بزرگان دین کی اگر تاریخ پتہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ
7 سال تک قید میں رہے. یہ کون امام موسیٰ کاظم جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا. اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے. آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا. امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بغداد کے سرے بازار آپ کو کی پیٹ پر کوڑے مارے گئے. آپ کو اندازہ ہے بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے. جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی، وہ تھے حضرت مجدد الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ. اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا. مجدد الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا. اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا. 8 سال تک قید میں رکھا گیا. 8 سال میں بادشاہ مر گیا، بیٹا بادشاہ بنا. لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا نواشہر کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا. تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں تقریباً 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا. درس حدیث، درس تفسیر، قرآن کا علم، نمازی جماعتوں سے وہاں اس طرح ادا ہوتی ہے جیسے لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا. ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کی. یہ پابندی نہیں ہو پاتی. جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں تھی. اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لینا ہے. اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا. 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا. 24 تراویح ہو چکی تھی. رمضان المبارک کا 24 گزر چکے. 25واں سال تھا. ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا. بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے. 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان اندر موجود سارے مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں. اور اب تک لوگ الحمد للہ والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سنا سکتے. کیسے کیسے کرائم والے. میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں، ایک پارہ پڑھوں گا. آپ کو اگر لگے تو بتا دینا، بھاری پڑ جائے، کیونکہ لوگ سارے کرمنل اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ. کہا ہو سکتا ہے کہ گھبرا کر بھاگ جائیں. ایک دن پڑھاؤں گا، اگر آپ کو لگے تو بول دینا، نہیں تو کل سے الگ طرح. پہلے دن تراویح پڑھا ہے، دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے ایک پارہ پڑھایا، سہری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کھائے گا. یہ جو استقامت، یہ ساری چیزیں دلوں کا جمع ہونا اور ہماری طرف دلوں کو پھیر دینا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم و احسان کے بغیر نہیں ہوتا. وہ تراویح بھی پڑھتے رہے، تفسیر قرآن بھی سنتے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی لیتے رہے. پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہماری تراویح کی محراب کی سلوت جملی جیل کے اندر ہو جائے. مجھے اس بات کا کوئی قلق نہیں رہا کہ میری کوئی چیز چھوٹ گئی. ہاں، عید، بقرعید، محرم، یہ تمام چیزیں لوگوں کی یاد تو رہتی، رشتے دار ہیبا قربان کیا، لیکن اللہ کی مرضی. میرا رب تبارک و تعالیٰ جو پسند کرے اس میں ہم راضی. اگر مولا یہ چاہتا ہے کہ میں تنہا پڑھوں تو اس کی رضا میں ہم راضی. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجمع ہزاروں میں ہم نماز ادا کریں تو اس کی مرضی پر ہم کھائیں. عزیزان گرامی اوقات، صبر اور سکون کے ساتھ جو حالات گزرے اس میں سب سے بڑا کردار آپ سب کی دعاؤں کا، سب کی دعاؤں کا. مشائخ
اور ہر مسجد کے امام اپنے محراب اور منبر سے جو دعا کرتے رہے. یہ سارا ذخیرہ میرے لیے اتنا بڑا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ہر ایک کی جانب سے دعائیں، عورتوں بچوں کی طرف سے منتیں، روزے، نہ جانے کیا کیا کر لیا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اپنے آرام اور اپنے راحت کے لیے پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مل کر کے اس فقیر کے لیے دعا کرے. اور اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا تمہاری دعائیں ہوتی نہیں. بعض لوگوں کو یہ خیال کیا آیا، کچھ میرے احبا اقربا رشتے داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوں، اتنی ساری دعائیں ہوئی، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے. اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اگر وہ اپنے فضل سے عطا کرتے تو یہ اس کا احسان، اس کا احسان ہے. اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے، ایک بات یاد آتی ہے میرے عزیزوں، ہماری قید تو 8 مہینے کی ہوگی. ان بزرگان دین کی قید 8 سال 7 سال. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک قید میں رہے، 20 سال تک اندر سلاخوں کے پیچھے بند رکھا گیا. یہ اہل بیت اطہار ائمہ اعظام، ان کی تکلیفیں دیکھ کر پھر ہماری تکلیف چھوٹی لگتی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی. صرف اس بات کا ہمیں فخر تھا کہ تم نے کبھی چوری کے الزام میں تو نہیں گرفتار، کسی گھناؤنے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا. ہاں اگر کسی بات پر گرفتار کیا ہے تو ان سے پوچھو تو اب یہ بولنے میں بھی شرم کرتے ہیں. مولانا کو کیوں گرفتار کیا ہے، مولانا کو کیوں اندر رکھا ہے؟ شرم آتی ہے بولنے میں، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا جس کو بولنے میں شرم ہے. کیا بولا تھا میرے عزیزوں؟ یہ ایک الگ کہانی ہے، ابھی میں اس پر کچھ گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر ایک کو یاد ہو چکی، ہر ایک کو یاد ہے. میں اس کہانی کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا مجھے آج اس ملک میں رہتے ہوئے احساس ہے کہ ابھی بھی انصاف ختم نہیں ہوا. انصاف پوری طرح ختم ہو جائے تو اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے گا. چند لوگ ناانصافی کر سکتے ہیں، لیکن پوری کی پوری روئے زمین پر رہنے والے انسان ناانصافی کرے، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاتھ میں سپریم کی طرف سے جو انصاف آیا ہے، ہمارے دل میں اس قدر جگہ ہے آج، اور اس قدر احساس ہے کہ ہمیں یہ اندازہ آج بھی ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا، انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا. کہ ہمارا ملک عزیز ہندوستان کسی خاص آدمی کے ٹھیکے داری میں نہیں ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی. کسی کے باپ کا ہندوستان کوئی ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا بھی ہے. اور میرے عزیزوں بتائیے، یہ بھی شاید راز انجوری صاحب کا شعر ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ بولا تو وہ بھی ان کا ہی ہے، تو بہتری ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے. جو چیز خاص طور پر ہوتی ہے وہ یہ ہے، ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں. میں کسی کو خاص ٹارگیٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اصل و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے. دین اسلام پر حملے ہو، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کی، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے. جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے. اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا. اکثر کی یہی سوچ ہے، میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں، ہو سکتا ہے مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہو. آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں، ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے. میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے جائیں تو دل پر چھری نہ چلتی تھی. وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا.
جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے روک کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت ہے؟ کیا ہمارے گھر بات نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے، تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خامخواہ یہ مصیبت کیوں ہوئی؟ میری بیٹی کو جھگڑا کر کی اس بات میں کہ کیوں آپ اکیلے ہو، بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے، لیکن میرے عزیزوں یہ ان کی اپنی محبت ہے، سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے۔ کتنے ایسے میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے، میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہیں، ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے، گوشت مچھلی نہیں کھائیں، حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واقع نہیں۔ یہ حالات میں اسی لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں، یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں۔ کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس، میرے بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت تو اسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے۔ اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہوگا جب تک کہ نہ آئے، سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے۔ مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت کی طرف۔ بھائیوں کے، بہنوں کے، میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے، ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر چلنے لگتا ہے، گھٹتے رہتے، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا، یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے، لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرے۔ تو وہ یہی کرتے رہو، جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اندر ہی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام، ان کی پارٹی جو ہوئی، بڑے بڑے قالیین صوفے بچھے ہوئے، تشتوں میں قیمتی کھانے رکھے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے، یہ تو وہ غریب صحابہ تھے جو پیغمبر کے کپڑے پہنتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے۔ جب یہ اس قلعے پر حملہ آور ہوئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ جتا سکے، بھاگے، سب سارا مال سب چھوڑ کر بھاگے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی قتل و قتال کے پورا قلعہ فتح کیا خالد بن ولید۔ اب سنو، جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے، کیونکہ یہ عرب کے لوگ ایسے مہنگے قالین نہیں دیکھے، ایسے مہنگے صوفے، اتنی قیمتی غذائیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ سب جمع کرنے لگے، سب جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید نے کہا خبردار، ہاتھ مت لگانا، سب ہٹ جاؤ۔ سب ہٹ گئے، چند صحابہ کو بلائے، یہ سب جمع کرو، اس کو آگ لگاؤ۔ پورا مال غنیمت جو تھا آگ لگا دیا۔ تو جو صحابہ جو کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوتا ہے سب میں آپ تقسیم کر دیتے، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں،
خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم بھی ویسی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے. یہ آج جو ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکے اور بھاگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش پرست ہے. عیاشی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکے، اور جب یہ عیاشی آئے گی تو کھڑے نہیں ہو سکو گے. آج میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں، جو بڑے بڑے چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہوں وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. میں چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثر کہا یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دائرے سے نکلیں گے تو ہمارا عیش خطرے میں آ جائے، گھر بار خطرے میں آ جائے. یہ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، آپ جب کبھی یہ بات آئے، ایک طرف میرا پورا خاندان، ایک طرف میرے عیش کی زندگی اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ، تو آپ کو یہ بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کر لی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کر لی تھا اور بدلا دو گستاخ نبی کو ایسے زندگی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کر لی تھا. بس یہ جذبہ باقی رہے. ہم کسی کو لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے میدانوں میں اتارنے کی بات نہیں کرتے. میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، یا آپ سے پہلے بھی کیا، اگرچہ میری تقریروں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، آج بھی بولو، بلکہ آج مگر پورا پہلا جمعہ مجھے اندازہ ہے پورا ہندوستان نہیں باہر بھی سب کی نظر اس بار ہے کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے. سب اسی اقتدار میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا، آنے کے بعد وہی بولے گا جو پہلے بولتا تھا. اگر کچھ غلط ہوتا تو ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یہ نہیں کہتی کہ اس کے اسپیچ میں کوئی ہیٹ مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں اندازہ ہے میرے عزیزوں، جہاں غلطی ہوگی ہم بھرے اعلان کے ساتھ ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے خطا ہوگی، زبان پھسل گئی. لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو ہم نہیں مانیں. ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کام سے اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا. اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، وہ نکاجر پوری کی طرف کر جاؤ کہ ختم ہو جاؤ. دین کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ. اور اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی. کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی کہیں مجھے کوئی بات بتا دو. اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں. اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی. آج آپ کو معاشرہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا بہت دن گزار ٹک ٹاک پر گزرے اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوازی کرنی ہے، وقت کم بچا ہے. آ جاؤ میرے نبی پاک کی محبت کی چھاؤں میں. عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ،
सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ। जो तुम्हारी नमाज़ें बाकी हो उसको पूरी कर लो, इससे पहले कि दुनिया तुम पर नमाज पढ़े, इससे पहले कि तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, अपनी नमाज़ें कंप्लीट कर लो। और उलमाए ज़मीन इकराम का अदब और एहतराम अपने अंदर रखो। सिर्फ इस बात के लिए आपको मैं एहसान दिलाना चाहता हूँ कि मुझे जिस रास्ते से गुजारा गया, जितने दिन कैदोबंद की सोबतें गुजारी गई, ये सिर्फ ये मैसेज देना था कि फिर इस मौलाना का ये हो सकता है तो छोटे छोटों की क्या कर दें। ऐसा अगरचे आ जाए मौका तभी घबराने की जरूरत है। आपको पता है इस मुल्क अजीज हिंदुस्तान की आजादी में 30,000 उलमा को फांसियों पर लटकाया गया। अंग्रेजों ने 30,000 उलमा को कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आदमी की लाश न रखी। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां बुजुर्गान दीन के उलमाए ज़मीन एहतराम की हुई है। ये और बात है कि इस जनरेशन ने आज हमको देखा तो इनको बहुत बुरा लगता है, इनको बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस प्रोसेस से बहुत सारे उलमा को गुजारा दिया है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह इमरजेंसी के जमाने में 18 महीने तक कैद में हुआ, 18 महीने तक इमरजेंसी, वो भी डिक्टेटर का जमाना। उस जमाने में भी आप अंदर है, लेकिन बात आने के बाद ना आपके मिशन में कोई कमी आई, ना आपकी जुबान में कोई लगन आई। अल्लाह हवाले जो है वो अल्लाह की रजा की तरफ और रसूल पाक की रजा की तरफ होते हैं। हम सब भी इस मिशन को आज यहाँ से जिंदा करते हैं। जहां से हम छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते, जहां से हम छोड़े थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कुछ बुरा लगता है तो वो उसके समझ का कसूर है, उसके फहम का कसूर है। हमने किसी को टारगेट करके कभी कहा नहीं, बल्कि ये तो कॉमन बात है, एक तो कॉमन कही जाने वाली बात है। फखर से अगर कोई आदमी अपने घर में कहे, क्या बात है मौलाना आज सुबह से तुम्हारे घर में कुछ हलचल नहीं है, कुछ हलचल नहीं है, हो सकता है तुम्हारे घर में कोई ना हो, तुम अकेले बैठे हो, बीवी कहीं गई है, माँ कहीं गई है, घर में कोई बनाने वाला नहीं हो, घर में खामोशी है, तो तुम अगर उसका जवाब दे दो कि कुछ देर की खामोशी है, सामने आ जाएगी, कुछ देर की खामोशी है, सामने आ जाएगी, तो क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया? उसके हालात पर वो बोल रहा है, उसके घर में खामोशी है इसलिए बोल रहा है। हमने भी इसी देखा कुछ देर की खामोशी, इसलिए कि हम जानते हैं इस्लाम वो नहीं है जो यहाँ दिख रहा है आज। इस्लाम तो वो था जो सिद्दीक़ अकबर के ज़माने का, इस्लाम तो वो था जो फारूक आज़म का था, इस्लाम तो वो था जो उस्मान गनी और हैदर कर्रार का था। तो वो जो हलचल थी वो खामोश है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, वो इस्लाम की हलचल थी। तो मेरा घर आज खामोश है, इसलिए तो मैं पुकार करके रहा कुछ देर की खामोशी है, और हमें अपने रब से यकीन है कि खामोशी एक शाम टूटेगी, कोई सलाहुद्दीन आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके इस अज़्म और हौसले को जिंदा रखे और आप सबकी मोहब्बतों को सदा सलामत रखे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर मर मिटने की हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह।